لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. یہ سورت جو ہے اس کا نام ہے سورہ آل عمران، کیونکہ آل عمران کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور یہ قرآن پاک کا منفرد مقام ہے. اس کے علاوہ کہیں آل عمران کا ذکر اس تفصیل کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ نہیں آیا. اور اس سورہ مبارکہ کا جو جوڑ ہے وہ سورۃ البقرہ کے ساتھ ہے. سورۃ البقرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی، اور اس نے بدر کی تیاری کرائی. سورہ آل عمران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جنگ احد کے بعد اس کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا. اگرچہ تحقیق یہ ہے کہ یہ 4 مرتبہ میں نازل ہوئی. کچھ حصہ اس کا جنگ احد سے پہلے اترا ہے، کچھ بعد میں اترا ہے، کچھ سن 9 ہجری کے آس پاس اترا ہے. تو یہ سورہ آل عمران جو ہے یہ سورۃ البقرہ کا توأم، اس کی ٹوئن سورہ ہے، اس کا جوڑا ہے، جڑواں جیسے ہوتے ہیں. اور سورہ آل عمران بھی مدنی دور کی صورت ہے، ساری کی ساری. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو 2 دفعہ ایک ساتھ ذکر فرمایا. ایک تو آپ نے ان کو خطاب دیا الزہراوین من القرآن، قرآن کریم کے 2 درخشندہ ستارے. اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورہ آل عمران، سورہ بقرہ اور آل عمران یہ اپنے پڑھنے والوں کے سروں پر بادلوں کی 2 ٹکڑیوں کی صورت میں آئیں گی اور سایہ کر لیں گی جب اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہو. عرش الہی ہی ایک سایہ ہوگا. تو اس اعتبار سے بھی ان دونوں کو اکٹھا بیان کیا گیا. مضامین کے اعتبار سے بھی ان کے درمیان بڑی گہری مشابہت پائی جاتی ہے. سورہ آل عمران جو ہے یہ بعد میں نازل ہوئی ہے. سورہ بقرہ بدر کی صورت ہے اور سورہ آل عمران احد کی صورت ہے. سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا اولین گروہ یعنی یہود جو ہیں ان سے خطاب ہے اور ان کی تاریخ کا بیان ہے. سورہ آل عمران میں بنی اسرائیل کے آخری گروہ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے خاندان اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کے حالات کا ذکر ہے. اسی طریقے سے سورہ بقرہ جو ہے اس کا مرکزی موضوع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان لانے کا. اور جو سورہ آل عمران ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کے اوپر ایمان لانے کا ذکر ہے. سورہ بقرہ ایمان کے مباحث کی صورت ہے اور سورہ آل عمران اسلام کے مباحث کی صورت ہے.
اس اعتبار سے ان کے درمیان 10 مشترکات بھی ہیں۔ سورہ آل عمران میں اور سورہ بقرہ میں مشابہت اور آپس کے باہمی اختلاف، یعنی اختلاف سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو مشترک نہیں ہیں، الگ الگ ہیں، انفرادیت بھی ہے۔ تو منفرد مقام یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر اکابر پیغمبروں کا ذکر ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت یعقوب اور اسحاق علیہ السلام کا۔ سورہ آل عمران میں اصاغر بعد میں آنے والے پیغمبروں کا ذکر ہے، حضرت یحییٰ کا ذکر ہے، حضرت زکریا کا ذکر ہے، سیدنا مسیح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ ضمناً آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت سے ان کے درمیان مشترک باتیں ہیں۔ سورہ بقرہ کی طرح سورہ آل عمران کو بھی ہم نے کچھ چیپٹرز کے اندر تقسیم کیا، یعنی سمجھنے کے لیے۔ جیسے سورہ بقرہ کے آغاز میں 5 رکوع جو ہیں وہ تمہید کے ہیں، ایسے ہی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 32 تک جو ہے وہ ایک تمہیدی گفتگو ہے، جس کے اندر بڑے اصولی ایمانی مباحث آئے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 64 تک یہ تاریخ جو بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر کی تاریخ ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی تاریخ اور آپ کی دعوت، اور پھر اس کے حوالے سے بنی اسرائیل کا اس کے ساتھ سلوک اور اس کا نتیجہ، یہ سب اس کے اندر بیان ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر ایک جو شروع ہوتا ہے دعوت کا چیپٹر، کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے جو اجارہ دارانہ تعلقات ہیں نا ان کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پر ہمارا اجارہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا حق جتلاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے نکات بھی بیان ہوئے وہاں پر۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے دونوں گروہوں کو جمع کر کے اللہ نے اہل کتاب کو مشترک عقیدہ توحید جو ہے اس کے اوپر بھی ایمان لانے کی دعوت دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ان کو عہد بھی یاد کرایا ہے کہ تمہیں اللہ نے جب آخری پیغمبر تمہارے درمیان بھیجے تھے تو تم سے یہ عہد لیا تھا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول من عند اللہ، جب اللہ کی طرف سے تمہارے پاس رسول آئے گا مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد اور نصرت کرو گے۔ تو پھر اس کا ذکر کر کے پھر بنی اسرائیل کے ساتھ خانہ کعبہ کے حوالے سے، خانہ کعبہ کے برحق قبلہ ہونے کے حوالے سے خطاب کو ختم کیا آیت 99 تک۔ آیت 99 کے بعد آیت 100 سے اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے جو خطاب شروع کیا ہے وہ خطاب بھی 3 حصوں کے اندر تقسیم ہے۔ پہلا حصہ جو ہے اس خطاب کا وہ آپ کے پاس غزوہ احد کے حالات اور واقعات سے پہلے اصولی ہدایات کا ہے، جو اہل ایمان کو ایمان کے حوالے سے، ایمان بالقرآن کے تقاضوں کے حوالے سے اور اہل کتاب کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اللہ نے ہدایات عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ 3 رکوعوں میں تفصیل کے ساتھ غزوہ احد کے اوپر تبصرہ فرمایا، اس میں ہونے والی غلطیوں پر گرفت فرمائی ہے، آئندہ کے لیے بہت تنبیہ فرمائی ہے۔ اور پھر اختتام پر جا کے آیت 189 سے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا جو اختتام ہے نا وہ پھر دعاؤں کے اوپر کیا، اور دعائیں جو ہیں وہ بڑی جامع آئی ہیں، وہاں پر آغاز انجام جامع ہے۔ تو یہ پھر 6 حصوں کے اندر تقسیم ہو جاتا ہے قرآن پاک کا یہ سورہ مبارکہ، اور 6 حصے جو ہیں ان کے اندر جو باہمی ایک معنوی ربط ہے وہ بڑا گہرا ہے، کہ ان سب کا تعلق جو ہے وہ ایمان بالکتاب کے ساتھ ہے، اور ان سب کا تعلق ایمان بالکتاب کے تقاضوں کے ساتھ ہے۔ اس تھوڑے سے انٹروڈکشن کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کا ہم لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ ہماری جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ لفظی ترجمے میں بہت زیادہ تفصیلات بیان نہیں ہو سکتی، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے انسان لفظی ترجمے پر کمانڈ حاصل کر لے، لفظ کے معاملے میں وہ غلطیاں نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں غلطیوں سے بچائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بے حد مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم،
یہ الف لام میم ہے، یہ حروف مقطعات ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے آغاز میں بھی رکھے اور سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی، اور دونوں جگہ ایک ہی ہے۔ یہ بھی ان کے درمیان اشتراک مضمون کی ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے، لا الہ کوئی خدا نہیں ہے، الا سوائے ہوا اس کے، الحی وہ زندہ ہے، القیوم قائم رکھنے والا بھی اور قائم رہنے والا بھی۔ نزلہ اس نے اہتمام سے اتارا، نزلہ ینزل تنزیلا مانے اہتمام سے اتارنا، رفتہ رفتہ اتارنا، جستہ جستہ اتارنا۔ یہ باب تفعیل کا خاصہ ہے کہ اس کے اندر کسی کام کو لگاتار کیا جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے کیا جاتا ہے، اور اس کی جتنی بھی لوازمات ہیں ان کو پورا کر کے کیا جاتا ہے، اہتمام سے کیا جاتا ہے۔ نزلہ اہتمام سے اتارا اس نے، علیہ کا اوپر آپ کے، الکتابہ الکتاب کو، بالحق حق کے ساتھ، یعنی قول فیصل بنا کر، مصدقاً اس حال میں نازل ہوئی ہے وہ کتاب کہ تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کے واسطے جو بینا یدئی ہے آگے ہے اس سے، یعنی قرآن سے آگے ہے۔ وانزلہ اور اسی نے اتارا تھا، انزلہ ایک دفعہ میں اتارنا ہے چونکہ تورات اور انجیل کو ایک ہی دفعہ میں پورا دے دیا گیا تھا، تو وانزل التوراۃ اور اس نے اہتمام سے اتارا تھا تورات کو ایک ہی دفعہ میں، والانجیل اور انجیل کو بھی، من قبل اس سے پہلے، ہدن بطور ہدایت کے، للناس واسطے سب انسانوں کے، وانزل الفرقان اور اسی نے نازل کیا ہے اس الفرقان کو، الفرقان جو ہے یہ بدل پڑا ہے الکتاب کے ساتھ، ان الذین بے شک جو لوگ کفروا کفر کر چکے، بے آیات اللہ کی آیتوں کا، لہم ان کے لیے عذاب شدید عذاب ہے سخت، واللہ اور اللہ عزیز غالب ہے، ذو رکھنے والا، انتقام بدلہ، اللہ بدلہ لے لیتا ہے اہل ایمان کا۔ ان اللہ بے شک کہ اللہ ہے، لا ایسا کہ نہیں، یخفا چھپا ہوا ہے، علیہ اس کے اوپر، شیئن کوئی چیز، فی الارض بیچ زمین کے، لا یخفا نہیں چھپی ہوئی ہے، علیہ اس کے اوپر، شیئن کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ ہی فی السماء آسمان میں، بیچ آسمان کے، هو الذی وہی ہے جس نے، یصورکم هو الذی وہی ہے جو، یصورکم تصویریں بناتا ہے تمہاری، صورتیں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام میں رحموں کے اندر، ماؤں کی بچہ دانیوں میں، کیفا کیسے، یشاء وہ چاہے، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے بنا دیتا ہے۔ لا الہ کوئی خدا نہیں ہے، الا سوائے ہوا اس کے، العزیز وہ غالب ہے، الحکیم وہ دانا ہے، حکمت والا ہے، اس کا ہر کام پختہ ہوتا ہے۔ هو الذی وہی ہے جس نے، انزلہ اتارا ہے، علیہ کا اوپر آپ کے، الکتابہ الکتاب کو، من ہو اس میں، آیاتن کچھ نشانیاں ہیں، محکماتن جو کہ پختہ ہیں اپنے مضمون کے اعتبار سے۔ محکم وہ ہے کہ جس کا رخ متعین ہے اور معلوم ہے کہ اس کا یہی مطلب بنتا ہے، اس کو محکم کہتے ہیں۔ ہنہ وہ ام الکتاب اصل کتاب ہے، یعنی کتاب کے نازل ہونے کا مقصد اور جڑ وہی آیتیں ہیں۔ وَأُخَرُ اور کچھ دوسری آیتیں ہیں، متشابہاتن کہ جو متشابہات ہیں، تشابہ سے ہے نا، تشابہ کے معنی ایک سے زیادہ صورتیں نظر آنا، تو متشابہات مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ فَأَمَّا تو جہاں تک معاملہ ہے، الَّذِينَ ان لوگوں کا، فی بیچ، قلوبہم دلوں کے ان کے، زیغن ایک ٹیڑھ ہے، تو یتبعون وہ پیروی کرتے ہیں، یعنی پیچھے پڑ جاتے ہیں، ما اس کے جو تشابہ متشابہ ہوتا ہے، منہ اس میں سے، ابتغاء تلاش کرتے ہوئے، الفتنت فتنے کو، ابتغاء الفتنت فتنے کی تلاش کرتے ہوئے، وابتغاء اور تلاش کرتے ہوئے، تعویل ہی اس کی حقیقت کو، یعنی تعویل جو ہے اعلیٰ یعول اولن سے ہے نا، کسی اعلیٰ یعول اولن کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کو اس کی اصل کی طرف پھیر دینا، اور اولا یؤول تعویلا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو اس کی جو ہے اصل کی طرف پھر جانا، اعلیٰ یعول اولن کا مطلب اصل کی طرف پھر جانا، اور اولا یؤول تعویلا معنی کسی شے کو اس کی اصل کی طرف پھیر دینا، تو تعویل جو ہے یہ کسی چیز کی حقیقت کی تلاش ہے، ٹھیک ہے نا۔ وما یعلم اور نہیں جانتا ہے، تعویلہ اس کی حقیقت کو، الا مگر اللہ اللہ تعالیٰ، والراسخون اور جو پختہ کار ہیں، فی العلم علم میں، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، بہی اس کے ساتھ، کل ہر ایک، من عند ربنا ہمارے رب کے پاس سے ہے، یعنی ساری آیتیں وہ خواہ محکم ہے یا متشابہ ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔
والراسخون فی العلم، اور وہ جو پختہ کار ہیں علم کے اندر، یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بہ ہم ایمان لائے اس پر، کل سب من عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہیں، وما یذکروا اور نہیں نصیحت حاصل کرتے الا مگر اولو الالباب وہی جو عقل رکھتے ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ نہ تو ٹیڑھا کر دینا، ازاغ یزیغ ازاغتن مانے ٹیڑھا کر دینا، تو لا تزغ تو ٹیڑھا نہ کر دینا قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اس وقت کے جب کہ ہدیتا تو نے ہدایت دے دی ہے نہ ہم کو، وہب اور تو عطا کر دے، ہبتن جو ہے وہب یہب و ہبتن کے معنی ہوتے ہیں تحفہ دینا، وہب اور تو عطا کر دے گی فعل امر واحد مذکر حاضر کے لیے، وہ الگ ہے اور ہب الگ ہے، وہب اور تو عطا کر دے لنا ہمارے لیے من لدن کا اپنی جناب سے رحمتن ایک مہربانی، انکا انتا بے شک کہ تو ہی الوہاب بہت تحفہ دینے والا یعنی داتا ہے، ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک کہ تو جامع جمع کرنے والا ہے، الناس لوگوں کو لیومن ایک دن کے لیے، لا ریبہ کوئی شک نہیں ہے فی ہے اس دن میں، ان اللہ بے شک کہ اللہ لا یخلف نہیں مخالفت کرتا المیعاد وعدے کی، میعاد جو ہے یہ مصدر میمی کے طور پر یہاں استعمال ہوا، ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنیا نہیں کام آئے گا عنہم ان کی طرف سے اموالہم مال ان کے، ولا اور نہ ہی اولادہم اولادیں ان کی، من اللہ کے مقابلے میں شیئن کچھ بھی، واولئک ہم اور یہی وہ لوگ ہیں وقود النار جو وقود ہیں یعنی ایندھن ہیں، النار آگ کا مانند دأب جیسے کہ دستور گزرا، دأب کہتے ہیں ایک ہی طریقے پر چلتے رہنے کو دستور کو، کا جیسے کہ دأب دستور گزرا آل فرعون کے لوگوں کا، والذین اور ان لوگوں کا جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، فأتوا اخذہم پکڑ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب سے، واللہ اور اللہ شدید العقاب سخت ہے پکڑ کا، عقاب کے معنی پکڑ گرفت، قل آپ فرما دیجئے للذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون جلد ہی تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، تغلبون تم مغلوب ہو جاؤ گے یا مغلوب کر دیے جاؤ گے، وتحشرون اور تم کو جمع کیا جائے گا اکٹھا کیا جائے گا، الی جہنم جہنم کی طرف یعنی تمہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، وبئس المہاد اور وہ بری جگہ ہے، وہ مہاد بمانی ویسے تو بچھونے کے اور گہوارے کے ہوتے ہیں، مراد ہے کہ وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کے لیے رہنے کے لیے، قد تحقیق کانا ہے لکم تمہارے لیے آیتن ایک نشانی، فی بیچ فیعتین کہتے ہیں دو گروہوں کو، فیعتان تھا نا تو وہ فی کے سبب سے مجرور ہو گیا، اور فیعتن کہتے ہیں ایک گروہ کو، ایک ٹولی ایک جماعت، فی فیعتین دو گروہوں کے درمیان نشانی ہے تمہارے لیے، التقطا کا مطلب یہ ہے لقیہ یلقا سے وہ جو ہے باب افتعال پر ہے، وہ تثنیہ مؤنث غائب کے لیے، التقطا وہ دونوں باہم ایک دوسرے سے ملی، ٹھیک ہے، یعنی دونوں کی مڈ بھیڑ ہوئی، فیعتن ایک گروہ تقاتلو جنگ لڑ رہی ہے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، واخری اور دوسری گروہ کافرتن کافرہ ہے، یرونا وہ دیکھ رہے ہیں ہم ان کو مثلیہم دو گنا اپنے سے، رأی العین رائن را یا جو ہے یہاں پر یہ مصدر ہے، العین آنکھ جو آنکھ سر میں لگی ہوتی ہے اس کو عین کہتے ہیں، رأی العین دیکھنا سر کی آنکھ سے، دونوں ایک دوسرے کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں سے تو وہ 3 سے 4 گنا تھے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دگنا دکھا رہا تھا تو اس کا مطلب ہے کم کر کے دکھا رہا تھا، اور مسلمان تو ان سے جو ہے وہ چوتھائی یا تہائی تھے تو ان کو ڈبل دکھا رہا تھا، تو ان کو کتنے گنا دکھا رہا تھا ان کی اصل تعداد سے، واللہ اور اللہ یؤید تائید کرتا ہے بنصرہ ہی اپنی نصرت کے ساتھ، من یشاء جسے چاہتا ہے، ان اللہ واللہ اور اللہ یؤید تائید کرتا ہے بنصرہ ہی اپنی نصرت کے ساتھ، من یشاء جس کی وہ چاہتا ہے، انا بے شک کے فی ذالک بیچ اس کے لا ضرور عبرتن ایک عبرت ہے، عبرت جو ہے عبور سے، اردو میں بھی عبور کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، ایک راستہ عبور کرنا، پل عبور کر جانا، ندی عبور کرنا،
عبور کا مطلب ہوتا ہے ایک حقیقت سے دوسری حقیقت تک پہنچنا، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنا۔ اس درمیان کا جو فاصلہ ہے نا، اس کو عبرت کہتے ہیں۔ یعنی جب آپ نے ایک حقیقت دیکھی اور اس سے دوسری سمجھ لی تو یہ جو درمیان کا آپ نے فاصلہ طے کر لیا نا، یہ عبرت ہے۔ انا بے شک کے فی بیچ ذالکا، اس کے لا ضرور، عبرتن ایک نصیحت ہے، عبرت ہے لے واسطے اول الابصار، آنکھوں والوں کے لیے، ابصار بصر سے کی جمع، زینا خوشنما بنا دیا گیا، للناس واسطے انسانوں کے، حب الشہوات محبت مشتہیات کی ہے، شہوات بمانی مشتہیات کے ہے، یعنی یہ جو اس چیزیں جن کو انسان کا نفس مرغوب رکھتا ہے ان کو مشتہیات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حب الشہوات، شہوات بمانی مشتہیات کے ہے، جن چیزوں کی انسانی نفس میں محبت ہوتی ہے ان کی محبت کو اللہ نے جو ہے نا وہ بہت بڑھا دیا انسانوں کے لیے۔ من النساء یعنی بیویاں، والبنین اور بیٹے، والقناطیر اور قنطار کی جمع ہے قناطیر، قنطار کہتے ہیں سونے اور چاندی کے ڈھیر کو، المقنطرتی جو ان کو کہ ڈھیر بنایا گیا ہے، من الذهب والفضة سونے اور چاندی کو جمع کر کے ان کو ڈھیر بنا دیا گیا، والخیل المسومہ خیل کہتے ہیں گھوڑوں کو، اور المسومہ جو ہے یہ نشان لگے ہوئے، نشان زدہ، پہلے جو ہے نا وہ نشانی لگائی جاتی تھی جانوروں کے اوپر، مختلف جاگیردار اب ان کے جانوروں کے کولوں کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی مہریں لگایا کرتے تھے، اس کو تسویم کہتے تھے، اور جس جانور پر لگے تو وہ مسوم اور مسومہ کہلاتے ہیں نا۔ والخیل المسومۃ اور نشان زد گھوڑے، والانعام اور نشان زد جانور، والحرث اور کھیتیوں کی جو ہے نا محبت انسانوں کے اندر رکھ دی گئی ہے، ذالک وہ متاع ہے، یہ فائدہ برتنے کی، فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، واللہ اور اللہ عندہ اسی کے پاس ہے، حسن المآب بہترین ٹھکانہ۔ معاب جو ہے نا آبا یعوب اوبن سے ہے نا، اوبن کے مطلب ہوتے ہیں واپس لوٹنا، معاب واپس لوٹنے کی جگہ ہو گئی یا واپس لوٹنا ہو گیا بہترین۔ قل کہہ دیجئے اونبئکم کیا انبئو میں خبردار کر دوں، آگاہ کر دوں، کم تم کو بخیرن بہتر بات سے، من ذالکم ان سب چیزوں سے، ان سب چیزوں سے زیادہ بہتر بات کی طرف میں تمہیں خبردار کروں، آگاہ کروں، للذین اتقوا واسطے ان لوگوں کے، للذین واسطے ان لوگوں کے جو اتقوا پرہیزگاری اختیار کریں، عند ربہم ان کے رب کے پاس، عند مانے پاس، جنات باغات ہوں گے، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، ندیاں، یعنی ان باغات کے دامن میں نہریں رواں ہیں، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ، فیہا اس میں، وازواج اور جوڑے ہوں گے، ازواج زوج کی جمع ہے، جوڑے ہوں گے، مطہرتن پاک کیے گئے، یہ دنیا کی چخ چخ بک بک وہاں پر نہیں ہوگی جوڑوں کے درمیان، ورضوان من اللہ اور رضوان جو ہے یعنی اللہ کی رضا، یہ بھی رضوان جو ہے یہ انتہائی بڑی رضا کو کہتے ہیں نا، ورضوان من اللہ اور بڑی رضا ہوگی اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے، بالعباد بندوں کو، الذین جو یقولون کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک کہ ہم، آمنا ایمان لے آئے، تو اغفر تو مغفرت کر دے، لنا ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی، اور قی تو بچا لے نا ہم کو، عذاب النار عذاب سے آگ کے، الصابرین وہ لوگ جو ہیں وہ ثابت قدم ہیں، والصادقین اور سچے ہیں، صادق کی جمع ہے، والقانتین اور وہ فرما بردار ہیں، قنوت سے قانت عاجزی اور فرما برداری اختیار کرنے والے کو کہتے ہیں، والقانتین اور وہ عاجز اور فرما بردار ہیں، والمنفقین اور وہ مال خرچ کرنے والے ہیں، منفق کہتے ہیں اس کو جو کہ مال خرچ کرتا ہے، والمنفقین اور مال خرچ کرنے والے ہیں یعنی بخیل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ گناہگار ہی ہو، اور بخیل اللہ کا دشمن ہے اگرچہ نیکوکار ہی ہو، تو او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو خدا کو اور رسول کو بخیل آدمی جو مال جمع کر کے رکھتا ہے نا، خیرچ نہیں کرتا، وہ بہت برا لگتا ہے، والمنفقین اور وہ مال کو خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین اور وہ مستغفر ہے، مستغفر کون ہے؟ جو کہ مغفرت مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، بالاسحار
بے جو ہے یہ یہاں پر کس کے لیے آئی ہے؟ ظرف کے لیے. بالاسحار، سحری کے وقت، جب تہجد کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ اٹھ کر اللہ سے استغفار کرتے ہیں. شہد اللہ، گواہی دی اللہ نے، انہو، بے شک یہ ہے وہ، لا الہ، نہیں کوئی خدا، الا ہوا، سوائے اسی کے. یہ اللہ نے یہ گواہی دی ہے. ہاں، بے شک بات یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی اسی بات کی گواہی دی ہے. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اولو العلم جو ہیں علم رکھنے والے، انہوں نے بھی ہمیشہ اسی بات کی گواہی دی ہے. قائمًا بالقسط کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ انہو کی ضمیر منصوب جو ہے اس سے قائمًا بالقسط کو حال مانا جائے، تو اس صورت میں یوں ہوگا کہ اللہ نے اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، اپنے بارے میں ناانصافی کی بات نہیں کر رہا، اپنے بارے میں انصاف کی بات کر رہا ہے. انصاف پر قائم رہتے ہوئے اللہ گواہی دے رہا ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اور دوسرے بعض لوگوں نے قائمن جو ہے اس کو قائمینہ کے معنوں میں لیا ہے کہ اولو العلم جو ہے وہ اپنی یعنی حقیقت کے اعتبار سے تو جمع ہے، تو حال واقع ہونا چاہیے تھا قائمینہ بالقسط، کہ اہل علم جو کہ انصاف پر قائم ہیں وہ بھی اسی کی گواہی دیتے ہیں. لیکن اولو جو ہے وہ چونکہ مانن بھی اسم الجمع ہے نا، تو مانن جمع ہے تو اس لیے اس کے لیے واحد لا سکتے، کوئی حرج نہیں ہے. وہ اولو العلم ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ علم والوں نے گواہی دی ہے قائمًا بالقسط، وہ جو انصاف پر قائم رہتے ہیں. ہر علم والا نہیں، شیطان بھی علم والا ہے. جاننے سے خالی انسان کو ہدایت نہیں ملتی، جاننا ہدایت کا ایک جز ہے، لیکن ہدایت اللہ کی توفیق سے ملتی. لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے، الا سوائے ہوا اسی کے، العزیز، جو غالب ہے، الحکیم، دانا. ان الدین، بے شک کے دین، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الاسلام، و اسلام ہے. وما اختلف، اور نہیں اختلاف کیا، الذین، ان لوگوں نے، اوتو، جنہیں دی گئی تھی، الکتاب، کتاب، اللہ، مگر، من بعد ما، اس وقت کے بعد جب کہ جاء، آ گیا، ہم، ان کے پاس، العلم، علم، بغیم بینہم، بوجہ زدم زدہ کے، بینہم، آپس میں. بغی کا مطلب ہے چڑھائی کرنا، ضد کرنا اور زیادتی کرنا. تو ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرنے اور چڑھائی کرنے میں، کیونکہ دوسرے کی بات میں کیسے مان لوں، تو پھر یعنی لگا کر بات کو بدل دیا. وَمَن یکفر، اور جو کوئی انکار کرے گا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، تو ان اللہ، بے شک اللہ، سریع الحساب، بہت جلد چکانے والا ہے حساب. فَإِن، پھر اگر حاجو، وہ جھگڑا کریں کا آپ سے، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، اسلم، تو میں نے جھکا دیا، وجہیہ، اپنا چہرہ، للہ، واسطے اللہ کے، ومن، اور اس نے بھی جو، اتبعنی، میری پیروی کرتا ہے. نون کے نیچے جو زیر ہے وہ یا کی قائم مقام ہے، اصل میں یہ تھا کہ اتبعنی، جو میری پیروی کرتا ہے. ومن اتبعن، اور جو کوئی بھی میری پیروی کرتا ہے وہ بھی اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، یعنی سر تسلیم خم کر دیتا ہے. وقل، اور آپ فرما دیجئے، للذین، ان لوگوں سے، اوتو، جنہیں دی گئی تھی، الکتابہ، کتاب، والامیین، اور ان پڑھوں سے بھی کہہ دیجئے، کیا اسلمتم، تم سر تسلیم خم کرتے ہو، فرما بردار ہوتے ہو، اسلام قبول کرتے ہو. فإن، پھر اگر اسلموا، وہ اسلام لے آئیں، فرما بردار ہو جائیں، فقد، تو تحقیق، اہتدوا، انہوں نے راستہ پا لیا. اہتدا کے معنی ہے راہ یاب ہو جانا، راستہ پا لینا. فإن تولوا، اور اگر انہوں نے منہ پھیرا، فإنما، تو اس کے سوا نہیں کہ، علیک، آپ کے اوپر، البلاغ، پہنچا دینا، آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے. واللہ، اور اللہ، بصیر، دیکھنے والا ہے، بالعباد، بندوں کو. ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے، یکفرون، کفر، ان الذین، بے شک جو لوگ، یکفرون، کفر کرتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون، اور وہ قتل کرتے ہیں، النبیین، نبیوں کو، بغیر حق، بغیر کسی حق کے، ویقتلون، اور وہ مار ڈالتے ہیں، الذین، ان لوگوں کو، یأمرون، جو حکم دیتے ہیں، بالقسط، انسانوں میں سے، بالقسط، انصاف کا، من الناس، انسانوں میں سے، اور عام انسانوں میں سے بھی جو لوگ انصاف پر قائم رہنے کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی قتل کرتے ہیں. تو بشرہم، خوشخبری دیجیے ان کو، بعذاب علیم، عذاب دردناک کی. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت، کے اکارت ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں. حبطہ کا مطلب ہوتا ہے اصل میں حبطت، یہ سارے الفاظ جو ہوتے ہیں نا یہ معاشرے کے پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں نا، جو معاشرے میں چیزیں بولی جاتی ہیں، کہی جاتی ہیں. ایک گھاس ہوتی تھی، ابھی بھی ہوتی ہے ظاہر ہے،
عرب میں اس کو کہتے ہیں خندفوق. خندفوق تو وہ جو بھینس جو گائے یا اونٹنی جو ہے نا وہ گھاس اگر چر جائے زیادہ تو اس کا پیٹ پھول جاتا ہے, اس پیٹ کے پھولنے سے وہ مر جاتی ہے, تو اس کو وہ کہتے ہیں حبتت الناقہ, یعنی یہ جو اونٹنی ہے یہ اکارت ہو گئی, برباد ہو گئی. تو اسی طریقے سے بظاہر تو اس نے گھاس کھائی, پیٹ پھول گیا, موٹی نظر آئی لیکن وہ ہلاک ہو گئی. اسی طرح ان لوگوں کے جو اعمال ہیں بظاہر تو نظر آتا ہے کہ بہت سارے اعمال ہیں انہوں نے جمع کر لیے ہیں, لیکن وہ اعمال جو ہیں وہ ان کو برباد کرنے والے ہوتے ہیں. اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہیں, حبتت کے اکارت ہو گئے, اعمالہم ان کے اعمال, پھر دنیا میں والآخرت اور آخرت میں, وما لہم اور نہیں ہے واسطے ان کے من ناصرین کوئی مددگار. علم کیا نہیں ترا تو نے دیکھا الی الذین ان لوگوں کی جانب اوتو جو دیے گئے تھے نصیباً ایک حصہ من الکتاب کتاب میں سے, یدعونا وہ پکارے جاتے ہیں یعنی بلائے جاتے ہیں, یہ فعل مضارع مجہول ہو گیا. یدعونا ان کو بلایا جاتا ہے, پکارا جاتا ہے, الی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی جانب, لی تاکہ یحکما وہ کتاب فیصلہ کر دے بینہم ان کے درمیان. ثم پھر یتولا منہ پھیر لیتا ہے, فریقن ایک گروہ, منہم ان میں سے, وہم اور وہ معرضون ہے ہی منہ پھیر لینے والے. اعراض کے معنی ہوتے ہیں روح گردانی کرنا, معرض ہے روح گردان. ذالک وہ بانہم اس وجہ سے ہے کہ یہ قالو کہتے ہیں لن تمسا نہیں چھوئے گی نہ ہم کو النار آگ, الا سوائے ایامن دنوں کے معدودات گنے چنے, وغرہم اور دھوکہ دے دیا ان کو فی دینہم ان کے دین کے بارے میں, ما اس نے جو کانو تھے وہ یفترون گھڑا کرتے. افترا کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ گڑھنا, تو وہ جھوٹ جو گھڑتے تھے اسی جھوٹ کا نتیجہ یہ نکلا, اتنا بولا کہ خود ہی اس سے دھوکہ کھا گئے. فکیفا پس کیسے, اذا اس وقت ہوگا جب کہ جمعناہم ہم ان کو جمع کریں گے, لیومن ایک ایسے دن کے لیے, لا ریبہ کوئی شک نہیں ہے, فی ہے اس میں, ووفیت اور بھر کر دی جائے گی, کل نفس ہر جان, ما جو کسبت اس نے کمایا تھا, وہم اور وہ لا یظلمون مظلوم نہیں ہوں گے. قل آپ فرما دیجئے, اللہم اے اللہ, مالک الملک بادشاہت کے مالک, الملک کہتے ہیں بادشاہت کو, تو دیتا ہے الملک بادشاہت, من تشاء جسے تو چاہتا ہے, وتنزع اور تو کھینچ لیتا ہے یعنی چھین لیتا ہے, الملک بادشاہت, ممن جس سے, من معنی سے اور من جو, ممن جس سے تشاء تو چاہتا ہے, وتعز اور تو عزت دیتا ہے یعنی غالب کر دیتا ہے, من تشاء جسے تو چاہتا ہے, وتذل اور تو ذلیل کر دیتا ہے یعنی مغلوب کر دیتا ہے, من تشاء جسے تو چاہتا ہے, بیدک الخیر تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائی ہے, انکا علی کل شیء قدیر, انکا بے شک کہ تو علی کل اوپر ہر, شیء چیز کے, قدیر قدرت رکھنے والا ہے. تو لجو تو نکالتا ہے, پرو لاتا ہے, اصل میں اولجا یولی جو ایلاجن کے معنی ہوتے ہیں ایک شے کو دوسری شے میں پرو دینا, جیسے سیتے پروتے ہیں نا اس طرح. تو لجو اللیلہ تو پرو لاتا ہے, فی النہار لیلہ رات کو, فی النہار بیچ دن کے, وتولج النہار اور تو پرو لاتا ہے دن کو, فی اللیل رات میں, وتخرج الحی اور تو نکالتا ہے, اخراج کے معنی نکالنا, وتخرج اور تو نکالتا ہے الحی زندہ کو, من المیت مردہ میں سے, وتخرج المیت اور تو نکالتا ہے مردہ کو, من الحی زندہ میں سے, وترزق اور تو رزق دیتا ہے, من تشاء جسے تو چاہتا ہے, بغیر حساب بغیر کسی حساب کے, لا یتخذ نہ بنائے نہ پکڑیں, المؤمنون ایمان والے, الکافرین کافروں کو, اولیاء دوست, اولیاء ولی سرپرست دوست, من دون المؤمنین ایمان والوں کو چھوڑ کر, ایمان والوں کے مقابلے میں کافروں کے ساتھ دوستی نہ کریں. ومن یفعل اور جو کوئی کرے گا, ذالک ویسا, فلیسا تو نہیں ہوگا, من اللہ اللہ کی طرف سے, فی شیء بیچ کسی چیز کے, تو اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا, الا سوائے ان اس کے کہ تتقو تم بچو, منہم ان سے, تقاتن جیسا کہ بچنے کا حق ہے. تقاتن جو ہے یہاں پر مصدر لائے ہیں, مصدر جب تاکید کے طور پہ لاتے ہیں تو مراد ہوتا ہے کہ حق ادا کر دو. اللہ سوائے ان اس کے کہ تتقو تم بچو, منہم ان سے, تقاتن بچنے کی حد تک, جس حد تک تم ان سے بچ سکتے ہو حق ادا کر دو, ان سے دور رہنے کا. اور دوسرا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ تقاتن جو ہے یہ غایتن لائے ہیں,
یعنی یہ ہے کہ سوائے اس کے کہ تم ان سے بچنے کی خاطر کسی ایک دفعہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کر لو کہ مومنین کے خلاف تم گویا ان کے ساتھ ہو لیکن ان سے مل کر نکل جاؤ، لیکن یہ معنی دور کے ہیں، یہ سنت میں شامل نہیں ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمْ، اور وہ بچاتا ہے تم کو۔ حذر یحذر تحذیراً کے معنی ہوتے ہیں بچا لینا۔ وَيُحَذِّرُكُمْ، اور وہ بچاتا ہے تم کو، اللہ تعالیٰ، نفسہ، اپنے آپ سے، اللہ تمہیں اپنی زد میں آنے سے بچاتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف المصیر، لوٹ کر جانا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان اگر تخفو، تم چھپا لوگے، ما، اس کو جو فی صدورکم، تمہارے سینوں میں ہے، اور یا تبدو، تم اس کو کھول دو گے، ظاہر کر دو گے، ہو اس کو، یعلم، جان لے گا، ہو اس کو، اللہ تعالیٰ، یعنی جانتا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ تو جانتا ہے، ما، اس کو جو فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ کے زمین میں ہے۔ واللہ، اور اللہ، علی کل، اوپر ہر شیء، چیز کے، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ یوما، جس دن، تجد، پائے گی، کل نفس، ہر جان، ما، اس کو جو عملت، اس نے عمل کیا تھا، من خیر، بھلائی میں سے، محضرن، کہ وہ حاضر کیا گیا ہے، یعنی وہ عمل جو کہ اس نے بھلائی میں سے کیا تھا اس کو حاضر کیا گیا۔ محضر وہ ہے جس کو حاضر کیا جائے۔ وما عملت، اور جو کچھ اس نے عمل کیا تھا، من سوء، برائی میں سے، اس کو بھی حاضر کیا گیا۔ تبدو، چاہے گی، بدہ یا بدو کے معنی چاہنا، تبدو، چاہے گی، لو، کاش، انا، یہ ہو کہ، بے شک، بینہا، درمیان اس کے، یعنی اس جان کے، و بینہو، اور درمیان اس کے، یعنی اس کے عمل کے، امدن، ایک مدت حائل ہو جائے، بعیدن، بڑی دور تک۔ امد جو ہے یہ بھی مدت کو کہتے ہیں، اور ابد جو ہے یہ بھی مدت کو کہتے ہیں۔ امد اور ابد کے درمیان فرق یہ ہے کہ امد ایسی مدت کو کہتے ہیں جو انتہائی طویل ہوتی ہے مگر ختم ہو جاتی ہے، اور ابد ایک ایسی مدت کو کہتے ہیں کہ جو دکھائی دیتی ہے کہ یہ بہت طویل ہے، طویل ہے، طویل ہے، ختم ہی نہیں ہو کر دیتی۔ تو ابد اور امد میں یہ فرق ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور بچاتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ، نفسہ، اپنے آپ سے، واللہ، اور اللہ، رؤوف، مہربان ہے، بالعباد، بندوں کے ساتھ۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان کنتم، اگر تم تحبون اللہ، محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، یحببکم، محبت کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ، ویغفر، اور بخش دے گا، لکم، واسطے تمہارے، ذنوبکم، گناہ تمہارے، واللہ، اور اللہ، غفور الرحیم، بے حد بخشنے والا، دائم مہربان ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فَإِن، پھر اگر تولوا، انہوں نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک کہ اللہ، لا يحب، پسند نہیں کرتا، الکافرین، کافروں کو۔ اب یہاں تک تمہید کی باتیں جو تھیں اپنے کلائمیکس پر آ گئی۔ تم مجھ سے محبت، اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے محبت کرو اور میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب آگے جو ہے نا وہ پھر اب چیپٹر شروع ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے آخری گروہ کا، ٹھیک ہے نا، جو بنی اسرائیل کے آخر میں آئے۔ ان اللہ، بے شک کہ اللہ نے اصطفیٰ، چن لیا، آدم کو، ساری مخلوقات میں سے آدم کو خلافت کے لیے چن لیا، ونوحًا، اور نوح علیہ السلام کو چن لیا، حضرت آدم کی نسل میں سے اللہ نے پہلے رسول کے طور پہ، وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تمام دنیا کے اندر امام بنانے کے لیے، تمام انسانوں میں سے امامت کے لیے، وآل عمران، اور آل عمران کو چن لیا بنی اسرائیل میں سے نبوت اور رسالت کو ختم کرنے اور تکمیل کرنے کے لیے، علی العالمین، اوپر سب جہانوں کے، ذریتاً، یہ گروہ، یہ نسل تھی، بعضھا، ان میں سے کچھ، من بعضٍ، کچھ کے، یعنی وہ ایک دوسرے کے بچے ہیں، مثال کے طور پہ آدم سے نوح، نوح سے ابراہیم، ابراہیم سے آل عمران جو ہے، یہ ذریتاً بعضھا من بعض ہے۔ واللہ، اور اللہ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا۔ اس وقت کو یاد کرو جب قالت، بولی، امرأتو، عورت، عمران کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی بولی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کی بیوی بولی، اذ قالت، جب بولی، امرأتو، عمران کی بیوی، رب، اے میرے رب، انی، بے شک کہ میں نے نظر کر دی ہے، لکا، تیرے لیے، ماں، وہ جو فی بطنی، میرے پیٹ میں ہے، محررن، اس کو میں نے آزاد کر دیا ہے۔ حرہ، یحر، حرارن و حریتن کے معنی ہوتے ہیں آزادی، اور اس سے جو ہے نا وہ
حررا یحرر تحریرن کے معنی ہوتے ہیں آزاد کرنا، اس سے محرر جو ہے یہ آزاد کیا ہوا، محرر آزاد کرنے والا اور محرر آزاد کیا ہوا، محررن آزاد کرتے ہوئے، اس کو آزاد بناتے ہوئے، یعنی اپنے سارے حقوق میں نے اس کو معاف کیے تیرے لیے، پس تقبل تو قبول کر لے منی میری جانب سے، انکا انتا بے شک کہ تو ہی تو السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا ہے، فلما پھر جب وضعت اس نے جنا ہا اس کو، قالت کہنے لگی رب اے میرے رب انی بے شک کہ میں نے تو وضعت ہا جنا ہے اس کو انسا لڑکی، میں نے تو سمجھا تھا بیٹا ہے، میں اس کو نظر کر دوں گی، اللہ کے محبت کی نظر کروں گی، یہ تو لڑکی آ گئی، واللہ اور اللہ عالم و خوب جانتا ہے بما اس کو جو وضعت اس نے جنا تھا، اللہ کو پتہ تھا کہ اس نے کیا پیدا کرنا ہے، کیا جننا ہے، ولیس الذکر اور نہیں ہے کوئی لڑکا کل انسا مانند اس لڑکی کے، وانی اور بے شک کہ میں سمیت نام رکھتی ہوں ہاں اس کا مریم مریم، وانی اور بے شک کہ میں نے اعیذو پناہ میں دے دیا، اعاذہ کہتے ہیں نا پناہ دینے کے، انی بے شک کہ میں اعیذو پناہ میں دیتی ہوں ہاں اس کو بکا تیری، وذریتہا اور اس کی نسل کو یعنی اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے بچنے کے لیے، پس تقبلا قبول کر لیا، تقبل کے معنی قبول کرنا، فتقبلا تو قبول کر لیا ہاں اس نظر کو، ربها اس کے رب نے، بقبول قبول کرنا، حسن بڑا عمدہ اچھا، وانبتا اور اس نے پروان چڑھایا، انبتا ینبت انباتن کے معنی پرورش کرنا کسی پودے کی، یہاں پر مراد ہے بچہ، وہ جو لڑکی تھی اس کی پرورش کی، وانبتہا اور اس نے پروان چڑھایا اس کو، نباتن حسنا بہترین پروان چڑھانا، بہترین پرورش کرنا، وکفلہا اور سونپ دیا اس کو اللہ نے زکریا کو، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل دونوں کیا تھے؟ اللہ کے پیغمبر تھے، رسول تھے۔ حضرت عمران کی نسل میں دو بیٹیاں آئیں، ان دونوں بیٹیوں کے دو بیٹے جو ہیں وہ پیغمبر ہیں، یعنی ان کے دو نواسے پیغمبر ہیں، عمران کے دو نواسے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں پیغمبر ہیں۔ کلما جب دخلا داخل ہوتے تھے علیہا اوپر اس کے، یعنی دخلا کا صلہ جب علی آتا ہے نا، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے گھر پر یا اس کے ڈیرے پہ جا کے اس سے ملاقات کرنا، تو یہ ان کی عبادت کے کمرے میں آتے تھے حضرت زکریا۔ کلما دخلا علیہا جب داخل ہوتے تھے اس کے اوپر زکریا المحراب عبادت کے کمرے میں، وجدہ پاتے تھے ہا اس کے پاس رزقا عندہا اس کے پاس رزقا رزق، وہ اس کے پاس بڑا ہی ایک روحانی رزق پاتے تھے، دنیا میں مادی رزق بھی ہو سکتا ہے، پھل بھی ہو سکتے ہیں، اس میں انکار نہیں کرتا، لیکن اتنا پھلوں کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کو فکر نہیں ہوئی جتنا انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاس جو آسمانی رزق اتر رہا ہے، جو حکمت اور دانائی کی باتیں اس سے مل رہی ہیں، روحانی ترقی جو نظر آ رہی ہے، تو کہا اس نے یا مریم اے مریم انا کیوں کر، یعنی کہاں سے، لکی واسطے تیرے، حاضہ یہ آتا ہے، قالت کہنے لگی ہوا وہ من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے، ان اللہ بے شک کہ اللہ یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر کسی حساب کے، ہنالک وہیں پر دعا پکارا زکریا نے ربہ اپنے رب کو، قالا کہنے لگا رب اے میرے رب حب لی تو عطا کر دے مجھ کو، حب جو ہے یہ وہب یہب ہبتن سے، حب لی تو عطا کر دے مجھ کو، من لدن کا اپنی جناب سے، لدن کے معنی پاس، جناب، ٹھیک ہے، اس میں ظرف ہے، من لدن کا اپنے پاس سے، ذریتن ایک اولاد دے دے، طیبتن پاکیزہ، انکا بے شک کہ تو سمیع و سننے والا ہے، الدعا پکار کو، دعا کو، پس نادت پکارا ہو اس کو، الملائکۃ فرشتوں نے، وہوا اس حال میں کہ وہ قائم کھڑا ہوا تھا، یصلی نماز پڑھ رہا تھا، فی المحراب عبادت کے کمرے میں، ان اللہ بے شک کہ اللہ یبشرو کا خوشخبری دیتا ہے تجھ کو، بے یحییٰ کی، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، بے کلمتن ایک بات کی، من اللہ جو اللہ کی طرف سے آئے گی، ایک بات جو اللہ کرے گا اس کو دنیا دیکھ کر اس بات کو حیران ہو جائے گی، اس کی وہ تصدیق کرے گا، وسیدن اور وہ سید ہوگا یعنی مذہبی سردار ہوگا، وحسوراً اور وہ بہت زیادہ پرہیزگار ہوگا، حسر کہتے ہیں
گھیرے کو نا، حصورن کے معنی وہ جو بہت زیادہ اپنے گرد گھیرا مضبوط رکھے، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ اور وہ نبی بھی ہوگا نیکوکاروں میں سے۔ قالا کہنے لگے حضرت زکریا رب اے میرے رب، انا کیوں کر، کہاں سے، من ای جہتن یکون لی ہوگا میرے لیے غلام کوئی لڑکا، وقد اور تحقیق بلغنی پہنچ چکی ہے مجھ کو الکبر کبر یعنی بڑھاپا، مجھے تو بڑھاپا جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، وامرأتی اور بیوی میری عاقرن، عاقر ہے، عاقر کہتے ہیں بانجھ کو، ہاں جس کا سلسلہ کٹا ہوا ہے اب تو وہ عاقر ہے۔ قالا کہا اللہ نے کذالک یوں ہی، کا مانند ذالک اسی کے، اللہ تعالیٰ یفعل کرتا ہے ما جو یشاء وہ چاہتا ہے۔ قالا کہنے لگے رب، اب دیکھیں دل کو تسلی نہیں ہوئی نا، اب جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کر رہا ہے، قالا کہنے لگے رب اے میرے رب، اجعل تو کر دے لی میرے لیے آیتن کوئی نشانی۔ قالا فرمایا اللہ نے آیتوں کا تیری نشانی، ان یہ ہے کہ اللہ جو ہے اصل میں ان اور لا تھا نا، نون لا میں مدغم ہو گیا، ان یہ ہے کہ لا تکلم تو نہیں کلام کر سکے گا الناس لوگوں سے ثلاثہ 3 ایام دنوں تک، الا سوائے رمزن رمز کے یعنی اشارے کے، بس صرف آپ اشارہ کر سکیں گے، کلام اب آپ نہیں کر سکتے، منہ بند ہو جائے گا۔ وذکر ربک اور یہ 3 دن تک بند رہے گا پھر کھل جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بند کر دیتا ہے، خشک کر دیتا ہے، جس سوتے کو چاہتا ہے پھر دوبارہ کھول دیتا ہے، یہی نشانی ہے۔ وذکر اور تو یاد کر ربک اپنے رب کو کثیرن بہت زیادہ، وسبح اور تسبیح کر، بالعشی شام کو، والابکار اور پو پھٹتے، ابکار کہتے ہیں پو پھٹنے کے وقت کو، وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو۔ اچھا پو پھٹنے کا مطلب بھی نہیں معلوم، مشکل ہے نا، جب صبح طلوع ہوتی ہے اس کو پو پھٹنا کہتے ہیں۔ وَإِذْ اور اس وقت کو یاد، یہ جو انگریزی نظام تعلیم ہے اس نے ایسا بیڑا غرق کیا ہے مسلمانوں کا، نہ انگریزی کے قابل چھوڑا، نہ اردو کے قابل چھوڑا، نہ عربی کے قابل چھوڑا، نہ فارسی کے قابل چھوڑا، اور جس کو سائنس پڑھائی اس کو سائنس نہیں آتی، جس کو ریاضی پڑھائی اس کو ریاضی نہیں آتی، الا ماشاء اللہ جو اپنے گھر سے ترقی کر جائے۔ وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو جب قالت بولے الملائکۃ فرشتے یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک کہ اللہ نے اصطفا کی تجھے چن لیا، اصطفا یعنی چننا ہے، چننا جو ہوتا ہے یہ انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو حضرت مریم کو اللہ نے فرمائی اصطفا کی، تجھ کو چن لیا ہے، وطہر کی اور تجھے پاک کر دیا، واصطفا کی اور تجھے چن لیا ہے، علی نساء العالمین اوپر سب جہانوں کی عورتوں کے، نساء جو ہے وہ امراتن کی جمع غیر قیاسی ہے۔ یا مریم اے مریم اقنتی تو فرما بردار ہو جا لربی کی اپنے رب کے لیے، وسجدی اور تو سجدہ کر، ورکعی اور تو رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ذالک وہ من انباء الغیب غیب کی خبروں میں سے ہے، من سے انباء نبا ان کی جمع ہے، اور الغیب غیب پوشیدہ باتیں، یہ پوشیدہ باتوں کی خبروں میں سے آپ کی طرف آیا ہے، نوحی ہم وحی کرتے ہیں، ہی اس کو الیکا جانب آپ کی، وما کنتا اور نہیں تھے آپ لدیہم پاس ان کے، یہ پھر جو ہے لدے جو ہے یہ بھی اس میں ظرف مکان ہے، وما کنت لدیہم اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، اس جب کہ یلقونا وہ القا کرنا یعنی ڈالنا، جب وہ ڈال رہے تھے اقلامہم اپنی قلمیں، اپنی ندی کے اندر وہ ان کی شیلوخ کا جو حوض تھا نا، اس حوض شیلوخ میں کہا گیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ قلمیں ڈالو، جس کی قلم جو ہے نا آگے بہ گئی وہ کفالت نہیں کرے گا، جس کی الٹ کر آ گئی اس کے پاس واپس وہ کفالت کرے گا۔ تو حضرت زکریا نے جب قلم ڈالا سب سے آخر میں تو ان کا قلم آگے بہ کر گیا، پھر کھڑا ہو کے واپس ان کی طرف آ گیا، تو سب کو پتہ چل گیا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ مریم کی کفالت زکریا نے کرنی ہے، کیونکہ لڑکی کو محبت کے اندر پالنا کو آسان کام نہیں تھا۔ وما کنتا اور نہیں تھے آپ لدیہم پاس ان کے، اس جب کہ یلقونا وہ ڈال رہے تھے اقلامہم اپنی قلمیں، ایہم کون ان میں سے یکفلو کفالت کرے گا مریم کی، وما کنتا اور نہیں تھے آپ لدیہم پاس ان کے، اس جب کہ یختصمون وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے تھے کہ کون مریم کو اپنی کفالت میں لے گا۔ اذ قالت جب بولے الملائکۃ فرشتے یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک کہ اللہ یبشرو کی خوشخبری دیتا ہے آپ کو، بکلمۃ ایک بات کی، منہ جو اس کی طرف سے ہوگی، یعنی حضرت مسیح کو کلمہ فرمایا، اسمہ اس بات کا نام ہے ایک
اس بات کا ایک نام ہے۔ المسیح، مسیح یعنی پیغمبر رسول، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹا مریم کا، وجیہن بڑی آبرو والا، بڑی غالب شان والا۔ ویسے تو وجیح کہتے ہیں اس شخص کو جو کہ بڑا اچھا خوش شکل ہو، ہے نا، خوبصورت ہو، اس کو وجیح کہتے ہیں، لیکن وجیح کے عام معنی استعمال ہوتے ہیں غالب شان والا، بڑی آبرو اور غالب شان والا ہوگا۔ پھر دنیا، اس دنیا میں بھی، والآخرت، اور آخرت میں بھی بڑی غالب شان والا ہوگا۔ ومن المقربین، اور اللہ کے انتہائی نزدیک کیے گئے لوگوں میں سے ہوگا۔ مقرب وہ ہے جس کو تقریب، قرب یقرب تقریباً، قریب کیا، مقرب جس کو قریب کیا گیا ہے۔ مقربون تھا نا، تو وہ مقربون من کے سبب سے کیا ہو گیا ہے، مجرور ہو گیا، ومن المقربین، اور وہ قریب کیے گئے، نزدیک کیے گئے لوگوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہد، گہوارے کے اندر، جھولے کے اندر، وَكَهْلًا، اور کہولت میں یعنی بڑی عمر کے اندر۔ کہولت کہتے ہیں اس عمر کو جو کہ انسان کے اوپر آتی ہے 40 سال سے لے کے 60 سال کے درمیان، یہ کہولت کی عمر ہوتی ہے۔ اور دونوں کے درمیان جو ہے وہ ایک نسبت ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جب پالنے میں کلام کیا تو پالنے میں کوئی بچہ کلام نہیں کرتا، یعنی گود میں تو کوئی بچہ کلام نہیں کرتا، اور کہولت میں تو ساری دنیا کلام کرتی ہے، تو پھر حضرت مسیح علیہ السلام کا کہولت میں کلام کرنا جو ہے، اس کو اللہ نے کیوں الگ سے بیان کیا؟ اس لیے کہ حضرت مسیح کو کہولت کی عمر پر پہنچنے سے پہلے 32-33 برس کی عمر میں اللہ نے اٹھا لیا، پھر جب وہ واپس دنیا میں آئیں گے تب کہولت کی عمر میں کلام کریں گے، 2000 سال کے بعد کم از کم، تو پھر جا کر وہ معجزہ بنے گا، تب وہ اللہ کی نشانی بنے گی، ورنہ تو اس کو علیحدہ سے بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہد، مہد میں یعنی جھولے میں، و گود میں، پنگوڑے میں یا پالنے میں، وَكَهْلًا، اور کہولت کی عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ قالت، کہنے لگیں، رب، اے میرے رب، حضرت مریم نے کہا رب، اے میرے رب، انا، کیوں کر، یکون، ہوگا، لی، میرے لیے، ولدن، کوئی لڑکا، ولم، اور نہیں، یمسسنی، چھوا ہے مجھ کو، بشر، کسی انسان نے، قالا، فرمایا اللہ نے، کذالکی، اسی طرح، اللہ تعالیٰ، یخلق، تخلیق کرتا ہے، ما یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، یہ تو اللہ کی تخلیق ہے۔ اذا، جب قضا، وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن، کسی معاملے کا، فانما، تو اس کے سوا نہیں کہ، یقول، وہ کہہ دیتا ہے، لہو، اس سے، کن، ہو جا، فا، تو یکون، وہ معاملہ ہو جاتا ہے، وَيُعَلِّمُهُ، اور وہ تعلیم دے گا اس کو، یعنی اللہ سکھائے گا اس کو۔ یعلمو کا مطلب کیا ہے؟ وہ سکھائے گا، یعنی اللہ سکھائے گا۔ وَيُعَلِّمُهُ، اور وہ سکھائے گا اس کو، یعنی مسیح کو، الکتاب والحکمت، قرآن اور سنت۔ الکتاب والحکمت جو ہے قرآن میں جب بھی اکٹھا آتا ہے، اس سے مراد ہمیشہ قرآن اور سنت ہوتے ہیں۔ الگ الگ کتاب اور حکمت کے معنی بہت سے لیے جا سکتے ہیں، لیکن الکتاب والحکمت کے صرف ایک ہی معنی، اور وہ ہے قرآن اور سنت ہے۔ جن لوگوں نے کہا ہے کہ کتاب سے مراد تورات اور حکمت سے مراد انجیل ہے، انہوں نے اس لیے غلط کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے تینوں کتابیں ان کو سکھانے کا وعدہ کیا ہے، تعلیم کی ہے نا۔ وَيُعَلِّمُهُ، اور وہ سکھائے گا ان کو، الکتاب والحکمت، کتاب اور حکمت، قرآن اور سنت، والتوراۃ، اور تورات، اور والانجیل، اور انجیل، ورسولا الی بنی اسرائیل، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی جانب، اسرائیل کے بیٹوں یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کے 12 قبیلوں کی جانب ان کو رسول بنا کر اللہ بھیجے گا۔ اب یہاں سے کلام رک گیا، اور عبور اس کو کہتے ہیں۔ عبور کا مطلب ہے کہ بات انڈرسٹوڈ ہو گئی کہ حضرت مسیح کو اللہ نے پیدا کر دیا، وہ آ گئے، انہوں نے کلام شروع کر دیا۔ تو کیا کلام کیا؟ انی، بے شک کہ میں، قد، تحقیق، جئتکم، آیا ہوں تمہارے پاس، بے آیتن، ایک نشانی کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، انی، بے شک کہ میں، اخلق، تخلیق کرتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، من الطین، مٹی میں سے، کا مانند ہیئت، ہیئت کہتے ہیں صورت و شکل کو، ایک شکل و صورت بناتا ہوں مٹی سے تمہارے لیے، الطیر، کسی بھی جانور کی، کسی بھی پرندے کی، فانفخ، پھر میں اس کو پھونک دیتا ہوں، فیہ، اس کے اندر، فیکون، تو ہو جاتا ہے وہ، طیرن، ایک پرندہ، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وابرئ الاکمہ، اور میں بھلا چنگا کر دیتا ہوں۔ ابرا کے معنی ہوتے ہیں کسی کو ٹھیک کر دینا، اس کو بیماری سے آزاد کر دینا، بھلا چنگا کر دینا۔ وَأُبْرِئُ، اور میں بھلا چنگا کر دیتا ہوں، الْأَكْمَحَ،
مادرزاد اندھے کو اکمہ کہتے ہیں اس کو جس کی آنکھ تھی ہی نہیں، پیدائش کے وقت اس کی آنکھیں نہیں تھیں، والابرص اور کوڑھی کو جس کو کوڑ ہو جائے، وأحيي الموتى اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وانبئکم اور میں آگاہ کرتا ہوں تم کو بما اس سے جو تاکلون تم کھاتے ہو، وما اور جو کچھ کے تدخرون تم ذخیرہ کر دیتے ہو۔ ہاں ذخیرہ جو ہے اس سے باب افتعال کے اوپر چونکہ تے جو ہے وہ دال میں بدل جاتی ہے، وما تدخرون اور جو کچھ کہ تم ذخیرہ کر دیتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، انا بے شک فی ذالک بیچ اس کے، لا ضرور آیتن ایک نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر تم ہو مؤمنین ایمان والے، ومصدقا اور میں تصدیق کرنے والا ہوں، لما اس کے لیے جو بین یدیہ میرے آگے آگے ہے، من التورات یعنی تورات کی، ولأحل اور اس لیے آیا ہوں کہ اور لی اس لیے کہ احل میں حلال کروں، لکم تمہارے لیے بعض الذی کچھ حصہ جو حرم حرام کیا گیا ہے، کچھ چیزیں جو حرام کی گئی ہیں، علیکم اوپر تمہارے بچے تو کم اور میں آیا ہوں تمہارے پاس، بآیتن ایک نشانی کو لے کر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ تو تم ڈرو اللہ سے، واطیعونی اور میری اطاعت کرو، ان اللہ بے شک اللہ نے ربی ان اللہ بے شک اللہ ربی میرا آقا ہے، وربکم اور تمہارا بھی آقا ہے، فاعبدوہ تو تم غلامی کرو ہو اسی کی، ھذا یہ صراط مستقیم راستہ ہے سیدھا۔ فلما پھر جب احسا محسوس کر لیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان سے الکفر کفر کو، قالا فرمایا من انصاری کون مددگار ہوگا اللہ اللہ کی جانب میرا، من انصاری کون میرا مددگار ہوگا، مجھے مدد دینے والا ہوگا، اللہ اللہ کی طرف یعنی اللہ کے راستے میں، قال الحواریون کہا دھوبیوں نے، نحن ہم انصار اللہ اللہ کے مددگار ہیں، حواری جو ہے وہ دھوبی کو بھی کہتے ہیں، دبا جس کو بولتے ہیں، اور حواری جو ہے یہ مددگار کو بھی کہتے ہیں۔ آمنا باللہ نحن انصار اللہ ہم مددگار ہیں اللہ کے، آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ کے ساتھ، وشہد اور تو گواہ رہنا بے انا اس بات کے ساتھ کہ ہم مسلمون فرما بردار ہو گئے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے بما اس پر جو انزلتا تو نے اتارا ہے، واتبعنا اور ہم نے پیروی کی، الرسولہ تیرے خاص رسول کی یعنی مسیح علیہ السلام کی، فاکتبنا تو لکھ دے ہم کو مع ساتھ الشاہدین ان کے جو کہ گواہی دینے والے ہیں، شاہد وہ ہے جو گواہی دیتا ہے، گواہوں کے ساتھ ہمیں بھی گواہ لکھ دے۔